بسم الله الرحمن الرحيم حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا موضوع گفتگو حج ہے۔ حج کے بے شمار پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو ہے یاروں کی یادگاریں۔ محبت کی عادت ہے، یاروں کی یادگاروں کو مٹنے نہیں دیتی۔ اس مضمون پر چند جملے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، بیت نکرہ ہونے کی وجہ سے موصوف ہوگا، وضع جملہ اس کی صفت ہوگی، ایسا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے، للذی ببکۃ مبارکن، درآں حال کے وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ تمام عالمین کا ہادی ہے۔ یہ ہدن بمعنی ہادی ہے، کسی جگہ مصدر حال واقع ہو اس میں فاعل کی تعویل میں ہوتا ہے، تو قواعد کے مطابق وہ رہنمائی کرنے والا ہے، اور کس کی؟ عالمین کی۔ عالمین کہاں کہاں ہے؟ کہ ذات باری کو چھوڑ کے باقی جو کچھ موجود ہے وہ عالمین ہے، سب کی رہنمائی کرتا ہے، اور منزل کی طرف رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے۔ اور فیہ آیات بینات، گھر ایک ہے، اس میں نشانیاں بہت ساری ہیں۔ وہ بہت ساری نشانیاں کون سی ہیں؟ قواعد کے مطابق آیات بینات مبدل منہ ہے، اور مقام ابراہیم اس کا بدل ہے، یعنی بے شمار نشانی ہے۔ وہ کیا بے شمار نشانی؟ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے وہ بے شمار نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں۔ من دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہو جائے
اس کو امان مل جاتی ہے۔ یہ مولا کریم باہر بھی تو تیری ہی دنیا ہے، وہاں کیوں امان نہیں ملتی؟ اندر جا کے امان کیوں ملتی ہے؟ نہ جہاں میں کہیں امان ملی، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، من دخلہ کانا، جو اس میں داخل ہو جائے۔ اس پر ایک بڑی لطیف بحث ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جرم کر کے اندر چلا جائے، گرفتار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجرم اندر چلا جائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ امام صاحب کا مذہب کیا ہے؟ جو جرم کر کے اندر داخل ہو جائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ کس طرح کا جرم؟ کا کوئی جرم کر بیٹھے، قتل کر کے آ جائے، کسی حالت میں اندر آ جائے، گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی کہتے ہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھگڑا پڑ گیا۔ اب دیکھتے ہیں کس کا موقف کیا ہے اور کیوں ہے۔ حضرت امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے اگر کوئی اندر قتل کر دے تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اگر اندر قتل کر دے تو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو باہر بھی تو قتل ہی کر کے گیا، جو علت وہاں گرفتاری کی ہے باہر بھی تو وہی ہے۔ علت جو ہے وہ قتل کا ارتکاب ہے، اندر کرے کہ باہر کرے، علت جہاں پائی جائے گی معلول پایا جائے گا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری علت کو سمجھے نہیں ہو، میری علت آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ باہر قتل کر کے گیا ہے، کعبے کے تقدس کا قائل ہے، سمجھا، برکت والی جگہ ہے، پناہ والی جگہ ہے۔ باہر قتل کیا ہے، اندر آیا ہے، کعبے کے تقدس اور بزرگی کا قائل ہے۔ اندر اگر قتل کیا تو کعبے کے تقدس کا منکر ہے، تقدس کا منکر ہے، پھر نہیں چھوڑیں گے، گستاخ ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ یہ مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے کی بحث ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے کیونکہ آج کا موضوع پھر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب اس جگہ بحث چھیڑی ہے، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر۔ یہ لفظ پہلا موضوع گفتگو کیوں بنا؟ کہ دراصل جو تبدیلی قبلہ ہوئی نا، تو تبدیلی قبلہ ایک ایسا مبحث ہے جو کائنات میں پہلے کبھی چھڑا نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا حضرت نبی کریم علیہ السلام نہ تبدیلی قبلہ ہوئی، نہ تبدیلی قبلہ کی وجہ سے نکلنے والے نتائج پیش نظر آئے۔ بالکل ایک نیا مسئلہ تھا جس کے آگے صاحب کا کوئی پریسیڈنٹ ملتی نہیں تھی، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں۔ کسی نبی کا کوئی پہلے اور قبلہ ہوا ہو، بعد میں تبدیل ہو کر کے اور دوسرا قبلہ بن گیا ہو، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ دو قبلوں والا نبی صرف آپ کا نبی ہے، اس کے سوا کسی دوسرے نبی یا کسی رسول کی تاریخ زندگی میں دو قبلوں کی امام القبلتین ہے تو صرف آپ کا رسول ہے۔ اور اس کی پشت پر بڑی خوبصورت بات بھی ہے۔ اگر یہ بحث چلے کہ لا آف ایبروگیشن کب انٹروڈیوس ہوا، قانون نسخ، آیتوں کا منسوخ ہونا کب سے شروع ہوا، اس کی پہلی نظیر کون سی ہے؟ کا پہلی نظیر تبدیلی قبلہ ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کو جب چیک کریں گے پھر پتہ چلے گا قصہ کیا ہے۔ سرکار اس وقت بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سے یہودیوں اور نصرانیوں کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ اب اچانک تبدیلی قبلہ کی بحث چھڑی کیوں؟ کہا اس کو قبلہ ہم نے ضرور کہا ہے مگر اس کو جائے امان نہیں کہا، جائے امان اس کو کہا ہے۔ اب لوگوں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں امان کی وجہ کیا ہے اور کون ہے۔
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے محبوب گاہے گاہے تیری نگاہ دزدیدہ کو، تیری ترچھی نگاہوں کو، تیری سائیڈ گلانسز کو آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ کوئی شارٹ ہینڈ ہے؟ کہا شارٹ ہینڈ نہیں۔ کہا یہ کوئی ٹائپنگ کا سسٹم ہے؟ کہا ٹائپنگ کا سسٹم نہیں۔ یہ نگاہ دزدیدہ کا ترجمہ کیا بنا؟ کہا اس کا ترجمہ میرے سوا جانتا ہی کوئی نہیں۔ نگاہ اٹھتی ہے، مراد تیری تبدیلی قبلہ نگاہوں کو ہم نے پڑھا۔ نگاہیں کیا مانگ رہی تھی؟ کہا تیری زبان نے اس بارے میں کوئی بات ہم سے کی نہیں۔ دنیا کو محبت کی داستان سمجھانا چاہتے ہیں، محبت کتنا بڑا کام ہے اور کتنا بڑا موٹیو ہے کائنات میں۔ ہاں، محبت کی ایک انگڑائی کا نتیجہ کائنات ہے۔ تیری نگاہ ترچھی اداؤں سے دیکھے مجھے پتا کیا کہہ رہی ہے۔ گاہے گاہے، قد حرف تحقیق ما تقلیل ہے، مضارع کے اول میں قد آئے، تحقیق کے معنی بھی دیتا تقلیل کے، یعنی کثرت کے ساتھ نہیں۔ محبوبوں کی عادت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بات پر ضد کریں اور اصرار کریں، اشارے کو بھی کافی سمجھتے ہیں۔ محبت کی عادت ہے اشارہ بھی محبوب کا ضائع نہ جائے۔ کا تبدیلی آنے لگی ہے۔ ملا جیون امبیٹوی آپ کی تفسیرات احمدیہ، اس کے اندر پہلا منسوخ قبلہ ہے۔ اس کی سابقہ بھی آیتیں منسوخ ہوتی رہی ہیں، قبلہ کبھی منسوخ ہوا ہے؟ یہ ایک محبت کی روایت چلی آ رہی ہے، الفلان یحب فلانا بحیث یقلب القبلۃ لہ، فلاں فلاں سے ایسا پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے قبلہ بھی تبدیل کر دے۔ چھوٹے موٹے معاملات کو تبدیل کرنا تو کیا، قبلے اس کے کہے پہ بدل دیتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ فلاں فلاں کے لیے فلاں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے لیے قبلے تبدیل کرتا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے کسی نے قبلہ تبدیل کیا ہو؟ کیا اتنی تصرف کا مالک ہی کوئی نہیں ہے؟ اس تصرف کا مالک ہے تو صرف ذات باری ہے۔ کہا ہم نے قبلہ تبدیل کر کے محبت کی مثال قائم کر دی۔ ہمیں اپنے یار سے اتنا پیار ہے کہ چھوٹے موٹے فیصلے، کسی چھوٹے موٹے کورٹ کا کوئی فیصلہ یا اس کی کوئی نظر ثانی یا اس کی کوئی ریویژن یا اس کی کوئی پٹیشن یا اس کی کوئی ریپریمنٹ، ہم اس پر نہیں غور کرنا چاہتے۔ قبلہ فکس کیا ہوا ہے، یار اشارہ کرے تو تبدیل۔ قبلہ تبدیل ہوا۔ تبدیل کن حالات میں ہوا؟ کیسا خوشگوار ماحول ہے اگر آپ اس کے پورے نقشے کو تیار کریں۔ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر کا اگر کوئی حکم آیا، میری تحقیق اگر غلط نہیں ہے تو یہ تحقیق ہے کہ نماز کے اندر کوئی حکم آیا ہے تو صرف تبدیلی قبلہ کا آیا۔ خود نماز پڑھنے کا حکم نماز کے اندر نہیں آیا، روزہ رکھنے کا حکم نماز کے اندر نہیں آیا، حج کرنے کا حکم نماز کے اندر نہیں آیا، جہاد کرنے کا حکم نماز کے اندر نہیں آیا۔ اگر نماز کے اندر حکم آیا ہے تو قبلے کی تبدیلی کا آیا۔ کیوں؟ کہا ایک تو میرے محبوب گاہے گاہے آپ کی نگاہ اٹھتی تھی۔ کیوں مولانا علماء کرام تشریف فرما ہو، آپ لوگ بڑے رازدار قسم کے دانشور ہو، کیا نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنے کی اجازت ہے؟ نہیں یار، یہ تو قابل اعتراض عمل ہے کہ کوئی نماز کے اندر نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ سرکار نگاہ اٹھا کے دیکھتے، قرآن کہتا ہے بجائے اعتراض کرنے کے کام محبوب کی ادا اعتراض سے بالا تر واقع ہوئی ہے۔ اعتراضات کی دنیا نیچے ہے، محبت کی دنیا اوپر ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ کہ تیری نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھتی تھی، تمنا کیا تھی کہ تبدیلی قبلہ ہو۔ تیری زبان نے یہ بات کہی نہیں،
اپلیکیشن لکھ کے ڈالی نہیں، جبریل کے ہاتھ پیغام بھیجا نہیں، پھر پتہ کس طرح چل گیا؟ کہا تیری نگاہوں کو پڑھا۔ نگاہ کا مطلب یہ تھا، ہے نا؟ کہ اب تو پڑھ رہا ہے نماز، نماز ہے میری، تبدیلی قبلہ مرضی ہے تیری، میری نماز یہی رہنے دے، پہلے اپنی مرضی پوری کر، نماز کو یہی رہنے دے، پہلے اپنی مرضی پوری کر لے۔ اب وہ نگاہوں کی تاثیر یہ بنی جس کو تو توجہ سے دیکھے، اور میرے محبوب تیری توجہ کا صدقہ من دخلہ کان آمنا، جو اس جگہ میں داخل ہے جس کو تو نے توجہ سے دیکھا ہے نا، وہ اس جگہ داخل ہو جائے، امان مل گئی ہے۔ اب پھر امان قبلے کا نتیجہ نہ ہوئی، امان نگاہ مصطفیٰ کا نتیجہ ہوئی۔ اب یہ سمجھنا چاہیے لفظ ان اول کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کہ یہود و نصارہ کہنے لگے بھئی دیکھو جو افضل قبلہ تھا وہ چھوڑ کے مفضول قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کو چھوڑا ہے، اس کو اختیار کیا ہے۔ پہلے ادھر منہ کر کے ہم چاہتے تھے کہ ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن جب اب ہمارا قبلہ ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ کس طرح شریک ہوں؟ اور یہ افضل اس وجہ سے ہے کہ یہ پہلے بنا تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بیت المقدس شریف پہلے بنا ہے۔ اب اس جگہ رب کریم اس کے پہلے ہونے کا جو ذکر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیت کو اگر افضلیت میں کوئی دخل نہ ہو تو پھر اولیت کا یہاں ذکر نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا اگر اور کوئی عوامل اس کے معنی نہ ہوں تو پھر اول ہونا بھی ایک افضلیت ہے۔ اور ہزارہ لوگ جیسے کہ حضرت محی الدین بن عربی نے کہا کہ اولیت بذات کوئی شرف والی چیز نہیں ہے، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار سے اول تھے اور حکم وفتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، تو جو مقتدا ہوتا ہے اس کو بھی افضلیت حاصل ہوتی ہے۔ کہ اگر کوئی عارضہ مانے نہ ہو تو افضلیت حاصل ہوتی ہے، کوئی عارضہ مانے ہو تو افضلیت نہیں بھی ہوتی۔ ہاں جی، کہتے ہیں کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار سے افضل ہیں، حالانکہ پہلے بھی ہیں اور ان کی پیروی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا زیادہ قیمت کی چیز کوئی بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ یہ محی الدین ابن عربی نے اپنی الفتوحات المکیہ کے اندر بھی لکھا ہے، اور حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر اس کے اندر بھی لکھا ہے۔ لیکن اس جگہ یہ نہ کہنا کہ اولیت بھی کوئی چیز ہے، اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے اگر کوئی امر مانے نہ ہو تو اولیت بھی وجہ افضلیت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سرکار کی ذات کو کل کائنات سے اول بنایا، اس میں ایک امر واقعی تقاضا کرتا ہے کہ اول کو افضلیت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اول اگر صرف وجود کے طور پر ہو تو اور چیز ہے، اور علت کے بنیاد پر علت مادی جو ہے علت سوری سے پہلے ہوتی ہے۔ جس مادے سے کوئی چیز بنے نہ وہ پہلے ہوتی ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مادہ اول میں موجود تھا، اس کی شکل تبدیل کر کے کوئی نئی چیز بنائی ہے، مگر وہ مادہ اپنی شکل بدل کے پھر موجود ہے۔ جیسا یہ ستون ہے سامنے، اگر یہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں یا کنکریٹ کے بنے ہوئے ہیں تو ان کے بننے سے پہلے ان کا مادہ پہلے موجود تھا، اب ان کی شکل بدل کے جو اس طرح ستون سامنے آ گئے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا اس مادے نے شکل بدلی ہے پر ہے حاضر ناظر ہے۔ اس جگہ اولیت کو بھی دخل ہے اگر کوئی امر مانے نہ ہو، اگر امر مانے ہو تو اولیت وجہ کافی نہیں ہے۔ اسی لیے سفیشینٹ ریزننگ یہ لاجک میں ایک مستقل چیپٹر ہے۔ سفیشینٹ ریزن، وجہ ہو پر وجہ کافی نہ ہو۔ جیسا زہر ہے، یہ موت کا ذریعہ بنتا ہے لیکن اس کی ایک خاص مقدار ہے، اگر کم سے کم وہ کھایا جائے بندے پر موت کا اثر نہ ہو تو وجہ تو ہے پر وجہ کافی نہیں ہے۔ سمجھو، نیند کی گولی ہے، زور والی نہیں ہے، 2 گولیاں کھانی چاہیے، گولی کھا لی ہے، نیند نہیں آئی،
وجہ ہے پر وجہ کافی نہیں ہے. سمجھو، اس کو سفیشینٹ ریزن کہتے ہیں لاجک میں، اور یہ ماننا پڑتی ہے. کہا کہ سب سے پہلا گھر رب کریم نے یہ بتلایا کہ اگر پہلے ہونے میں افضلیت کوئی نہ ہوتی تو ہم اس کو کبھی نہ کہتے ہم نے یہ پہلے بنایا گیا ہے. یہ پہلے بنایا گیا، اگر وہ افضلیت ہے تو اس میں پائی جاتی ہے. اس میں ایک قاعدہ جس کو کہتے ہیں کہ الزام خصم کے لیے مسلمات خصم کو پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی فن مناظرہ کا اصول ہے، ایک بات کو آپ نہیں مانتے لیکن دشمن نے کسی جگہ مانی ہوئی ہے، اس بات کو استعمال کریں تو آپ کے مقصد کو فائدہ پہنچتا ہے. آپ بے شک اس کو تسلیم نہ کریں پر اس کو منوانے کے لیے وہ آپ قضیہ پیش کر دیں، وہ پروپوزیشن پیش کر دیں، اس سے دشمن کا منہ بند ہو جائے گا. کہا اس کو ہم مانتے یا نہیں مانتے، پہلے ہونا شرف ہے یا نہیں، پر تم نے اس کو شرف مان لیا ہے لہذا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے یہ بنایا گیا ہے، بقول تمہارے یہ افضل ہے. اچھا، سبحان اللہ. ان اول بیت وضع للناس، کہا تھا نا محبت کی عادت ہے، یاروں کی یادگاروں کو مٹنے نہیں دیتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب طوفان نوح آیا تھا تو اس طوفان میں جتنے گھر برباد ہوئے تھے ان میں سے کسی کو بحال کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. کعبہ شریف کو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس کی تفسیر پڑھیں. وہ جو بنیادیں اس کی گر چکی ہوئی تھی نا، اس کی تہ تلاش کر کے اسی پر دوبارہ عمارت کھڑی کی گئی. کیا بادشاہوں کے محلات بھائی بیچ میں بہ گئے، ان کو کیوں نہیں کیا؟ کہا وہ ہماری محبت کی یادگار نہیں ہے، لیکن یہ ہماری محبت کی یادگار، اس کو نہیں مٹنے دیتے. سمجھے؟ سمجھ آ گئی بات؟ یاروں کی یادگاروں کو پیار کی عادت مٹنے نہیں دی. اس پر ایک اور بات سمجھ لو، یہ جو آپ پہلے جا کے چکر لگاتے ہیں یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. یاروں کی یادگاروں میں عادت کو بھی دخل ہو سکتا ہے، حاجت کو بھی دخل ہو سکتا ہے، عبادت کو بھی دخل ہو سکتا ہے، عداوت کو بھی دخل ہو سکتا ہے. پر رب کہتا ہے میرے یار نے عداوت سے بھی کوئی کام کیا ہے، ہماری محبت کی ادا ہے، ہم نہیں مٹے دیں. عادت سے کوئی کام کیا تو بھی نہیں مٹے. توجہ طلب ہے مولانا، ذرا بھی توجہ ہٹانی نہیں ہے. جو میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں نا، عشق اور محبت اور علم پر جوانی آ رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اگر لام تعلیل کا معنی جائے، کہتا ہے کہ ہر جگہ جہاں پیچھے کا وقت آئے گا اگر وجہ تیری موجود ہے تو یہ وجہ کافی ہے، تو پہلے سے وہ بہتر ہوگی، تیرے والی وجہ سلامت رہے. آگے بات کروں میں، غور طلب بات ہے. ان یادگاروں کو محبت مٹنے نہیں دیتی، اس میں عادت کو بھی دخل ہے، حاجت کو بھی دخل ہے، عبادت کو بھی دخل ہے، عداوت کو بھی دخل ہے. یہ باتیں حج میں ہم نے ثابت کرنی ہے. کیوں بھائی؟ جس وقت آپ جا کے پہلے 7 چکر لگاتے اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہمارے فقہاء اور محدثین کے نزدیک یہ ہے، جب آدم علیہ السلام قبلہ تعمیر کر چکے، آپ کبھی کسی چھوٹی بچی کے ہاتھ میں ایک قریشیہ دے دیں، اس کو کہیں ایک ٹکیا بنے دھاگے سے. جب اسے دیکھیں بار پلٹ کے دیکھے گی، ادھر سے دیکھے گی، ادھر سے دیکھے گی، اماں کو دکھائے گی، بہن کو دکھائے گی، باپ کو، دیکھا ابو یہ کیسی میں نے بنا لی ہے، دیکھو یہ کیسی ٹکیا بنائی ہے. یعنی محبت اپنے مصنوعات کو مختلف پہلوؤں سے چیک کرنے کی عادت رکھتی ہے. آدم علیہ السلام جب کعبہ شریف تعمیر کر چکے نا، کبھی ادھر سے پھر کے دیکھتے، کبھی ادھر سے پھر کے دیکھتے، چاروں طرف چکر کھا کے دیکھتے ہیں. کہا آدم تو نے تو دیکھا ہے عادتاً، اب جو آئے گا وہ یہ دیکھے گا عبادتاً. کیوں؟ ہم نے یہ بتانا ہے ہمارے یاروں کی ادائیں ہماری پسندید کا ذریعہ ہیں، جو ہماری پسندید کا ذریعہ ہیں وہ عبادت کے معیار پہ پوری اترتی ہیں. تو جب وہ پیسے خرچ کر کے وہاں گیا تو پوچھو کیا کیا ہے؟ کہا چکر کھائے ہیں. وہ چکر کون سی عبادت ہے؟
کہا عام حالات میں چکر کوئی عبادت نہیں، لیکن یاروں کی یادگار ہو تو چکر بھی عبادت ہے؟ سمجھے بات؟ یہ مثال ہے عادت کی کہ عادتاً کوئی کام کریں اور عادتاً کے بالمقابل عداوتاً کوئی کام کریں، عداوت کے طور پر کام کریں تو پھر یہ جو پہلے جا کر کے آپ 3 چکر اس سے سینہ نکال کے چلتے ہو، اسے مسل دکھاتے ہو، اشتباق جو کرتے ہو، دانے کندھے پر سے آپ اپنے احرام کو اتارتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یہ کہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ حجر اسود کا بوسہ لینے سے لے کر رکن یمانی تک، وجہ کا کافروں کی عادت تھی اس طرف آ کر حتیم کی طرف بیٹھتے تھے، تو جو 6 سال ہجرت میں انہوں نے روک لیا، عمرہ ادا نہ کرنے دیا، عمرہ قضا کرنے کے لیے آئے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کفار نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ جہاں سے جو صحابہ گئے تھے جنگل میں جا کے رہے ہیں تو کھانے کو کافی نہیں ملا، پینے کی سہولتیں نہ میسر آئیں، رہنے سہنے کی ضرورتیں پوری نہ ہو سکیں، یہاں شہر کے رہنے والے تھے جنگل میں جا کے آباد ہوئے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ چلتے چلتے ان کی لاتیں آپس میں لڑتی ہیں، گھٹنے آپس میں لڑتے ہیں، گر جاتے ہیں، سرکار وہ سینہ تان کے چلو، پٹھے دکھاؤ اس طرح، اور دانے کندھے پر سے کپڑا کیوں اتارو؟ کہا بوگس باڈیاں جو ہے نا وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو جیسا سراہنا نہیں ہوتا، سراہنے کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس طرح باڈی ہوتی، فالتو گوشت نظر آتا ہے، بنی ہوئی باڈی جو ہے وہ کپڑوں سے نظر نہیں آتی۔ یہ کہاں کندھا ننگا کرو، اگر کسی کی باڈی بنی ہوئی ہے تو کندھے سے فیصلہ ہو جاتا ہے بازی اس کی ٹھیک ہے۔ یہ بازو پکڑنے والے جا کر کے اکھاڑے میں چکر لگاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ کندھے بندے دکھاتے ہیں، باقی کچھ نظر نہ بھی آئے، کندھے دیکھنے سے آدمی کی باڈی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جگہ سے۔ اور بوسے سے کام کیوں شروع کرو؟ حضرت علامہ بدر الدین عینی نے البنایا فی شرح الہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قبلے شریف میں حجر اسود کا بوسہ قائم مقام تکبیر کے ہے، یہ طواف کی جو چکر ہے قائم مقام رکعتوں کے ہے، اس کو بوسے سے شروع کرنا بتانا یہ ہے، یہ نماز محبت ہے، محبت کی ابتدا بوسے سے ہوتی ہے، بوسہ لے کر کے شروع کرو، اور کندھا ننگا کرو اور اکڑ کے چلو۔ یہ پہلے چکر کیوں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ان کی تمہارے ساتھ عداوت ہے، ان کی عداوت کو دبانے کے لیے ذرا کندھے جھٹک کے چلو، اسے کر کے چلو، تمہارے پٹھے نظر آئیں۔ کیا عداوتاً ہے کہ نہیں؟ لیکن اب جتنے چاہتے ہو آپ کو عبادتاً کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ معلومہ محبت والے لوگوں کی یادگاریں عداوت کے روپ میں ہوں تو بھی عبادت ہوتی۔ جلوس کی بھی یہ اصل ہے، کہتے جلوس کیوں نکالتے ہو؟ یار کسی کو مارتے تو نہیں، پرامن جلوس نکالتے ہیں۔ کب اس کا فائدہ؟ کہ تم کندھے پر سے کپڑا اتارنے کی فلسفی تم بتلا دو، جلوس کی فلسفی میں بتلا دیتا ہوں۔ اس کی مراد کیا تھی؟ کہ کندھے پر سے کپڑا اترا ہوا دیکھے دشمنوں پر روب پڑے، اور اکڑا ہوا چل کے دیکھے تو سمجھے ٹھیک ٹھاک حالت میں ہے۔ اسی طرح جس وقت جلوس نکالا ہم نے واضح کیا کہ حق پر ہیں، سنی ہیں، سرکار کو نور مانتے ہیں، سرکار کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کی شجاعت کو مانتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کو مانتے ہیں، حیدر کرار کی سیادت کو مانتے ہیں، غوث الثقلین کی غوثیت کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، آل بیت اطہار کو مانتے ہیں، سرکار کی شفاعت کو مانتے ہیں، سرکار کے علم غیب کو مانتے ہیں، اپنے تمام عقائد کا اعلان بجائے زبان سے کرنے کے کندھا دکھا کے واضح کر دیتے ہم کس عقیدے کے لئے۔ قرآن مجید کہے لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض
وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. جناب لقمان بیٹے سے کہتے ہیں اکڑ اکڑ کے کیوں زمین پر چلتا ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچ سکتا، اکڑتا کس چیز پر ہے؟ جب اکڑ کے چلنا منع ہے تو وہاں اکڑ کے چلنا عبادت کیوں ہے؟ صوفیہ لکھتے ہیں یہ شرک خفی ہے، قرآن نے اس پر تنقید کی ہے. قرآن جس پر تنقید کرے، ناقدانہ تبصرہ کرے، وہ امر ممنوع ہوتا ہے. معلوم ہوا امر اکڑ کے چلنا ممنوع ہے، پر اس جگہ عبادت میں کیوں شامل ہو گیا؟ مرد ملے تو درد نہ چھوڑے، اوگن دے گل کردہ. مرد ملے تو اس لیے لوگ مردوں کو تلاش کرتے ہیں. مرد ملے تو درد نہ چھوڑے، اوگن دے گل کردہ. کامل لوگ محمد بخشا، لال بناؤن پتھر دا. یہ رومی کے کلام کا ترجمہ کیا ہے. گر تو سنگے خاراؤ مر بر بوی، چون بصاحب دل رسی گوہر شوی. رومی کا کہنا مرد مل جائے تو کسی گناہ کو وہ ثواب میں تبدیل کر دے، اور اگر کسی بیماری کو کوئی چیز مل جائے تو اس کو بیماری میں تبدیل کر دے. یہی وجہ ہے بادام روغن ٹی بی کے مریض کو کھلاؤ، ٹی بی بڑھتی جاتی ہے. کیوں؟ وہ چیز اچھی ہے پر ملتی اس کو ہے جس کے معدے میں ٹی بی ہے. اسی طرح قرآن مجید کا بادام روغن ہے بڑا لطیف، پر معدے میں بغض مصطفیٰ کی ٹی بی ہو تو یدل بہی کثیرم و یادی بہی کثیرہ. آئی بات سمجھ میں؟ اب یاروں کی یادگاروں کو مٹنے نہ دینا پیار کی عادت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات قرآن حدیث سے ثابت ہو رہی ہے کہ ویسے گپے مار رہا ہوں؟ ہاں اچھا، یہ تو تھا عداوت کی وجہ سے. پہلے جو چکر لگائے قبلے کو مڑ مڑ کے دیکھا، وہ عادت کی وجہ سے. عاجز کی مثال سنو. جس وقت جناب سیدہ حاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی، عبادت سمجھ کے دوڑی ہے. بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا. کئی دنوں کے فاقے کی وجہ سے چھاتیوں میں دودھ نہیں رہا. اب دودھ کے متبادل پانی ہو سکتا ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ کیا ہے، پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس کو پانی پلانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی. ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہے، دیکھتی ہیں کوئی پرندہ کسی جگہ نیچان کی طرف جاتا ہو تو یہ نشانی ہوگی یہ پرندہ پانی کے لیے جا رہا ہے. کوئی جانور ادھر چلتا دیکھوں تو سمجھوں پانی کی تلاش میں جا رہا ہے. کوئی پرندوں کے گول ادھر منڈلاتے دیکھوں تو سمجھوں کہ یہاں پرندے اس لیے گھوم رہے ہیں کہ کوئی پانی والے. دیکھا ادھر کوئی آثار نظر نہیں آئے. دوسری پہاڑی پر چڑھنا چاہتی ہیں، لیکن جس پہاڑی پر کھڑی ہیں وہاں سے بیٹا نظر آ رہا ہے. اب دوسری پہاڑی پر چڑھنے تک نیچان تھا، بیٹا غائب تھا. ماں نے حاجت سمجھی کہ جلدی سے دوڑ کے دوسری پہاڑی پر چڑھوں. یہ حاجت تھی ان کی. عبادت سمجھ کے تو نہیں ایسا کیا نا، عادت سمجھ کے تو ایسا نہیں کیا نا، عداوت سمجھ کے تو ایسا نہیں کیا نا. کیا کس وجہ سے؟ حاجت کی وجہ سے. جب دوڑ کے دوسری پہاڑی پر چڑھی، اب پیچھے انبیاء علیہ السلام کی لائنیں آ رہی ہیں، رسولوں کی لائنیں آ رہی ہیں. آؤ تم حج کرنے آؤ. کہا صفا مروہ میں کیا کرنا ہوگا؟ کہا اے ہم نشیں وہ کوچائے عشق حجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے. کعبے کے گردا گرد گھوم گھوم کے دیکھنا، یہ تو ایک نبی کی یادگار تھی. اور اکڑ اکڑ کے چلنا، یہ تو ایک نبی کی تعلیمات تھی. لیکن یہ تو ایک ولیہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا چلے؟ نہیں کہا نا.
نبیہ تو نہیں ہے نا، ولیہ ہیں۔ اب کام ولی کا ہے، زندہ کرانا ہے نبیوں کے ذریعے سے، ولیوں کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے، گنہگار میرے جیسے خطاکاروں کے ذریعے سے۔ تو پھر وہ سب کام جو جس طرح جناب سیدہ ہاجرہ نے کیا ہے اسی طرح ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ آئیے بات؟ اب جناب کوئی سوچے وہ تو ولیہ تھی، اب جناب اسماعیل یہ نبی ہیں، بعد میں آنے والے انبیاء و مرسلین وہ نبی ہیں، نبیوں رسولوں کا درجہ بلند ہے، تو وہ کیوں پیروی کریں، کیوں نقل اتاریں ایک ولیہ کی؟ کا پیار کی دنیا الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی باپ اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے گھوڑا بنتا ہے کہ اوپر چڑھ جاؤ، تو باپ ہے، لیکن اس کا پیار تقاضا کرتا ہے میرے اوپر چڑھ جاؤ۔ حسن حسین کچھ بھی ہیں لیکن نبی تو نہیں۔ سرکار کے کندھے پر بیٹھ کے سرکار کی زلفوں کو پکڑ لینا اور سواری کے مزے لینا، صحابی کا کہنا کہ اے صاحبزادے سواری کتنی شاندار ہے، ان کا یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار بھی بہت شاندار ہے؟ تو اب جناب سیدہ ہاجرہ کی اتباع میں لوگوں نے دوڑ لگائی کہ نہیں لگائی؟ اس پر ایک اعتراض ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ جو آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہے، عمرہ کرنا چاہے، من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو آدمی عمرہ کرنا چاہے یا حج کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر لے، دوڑ لگا لے۔ یہاں یہ قرآن، حالانکہ وہ واجبات شریعہ میں سے ہے، جب واجبات شریعہ میں سے ہے تو یہ کیوں کہا کہ اس میں دوڑ لگا لے تو گناہ نہیں؟ یہ جیے جو اوکھے بندے نہ دیڑے ہی پھرنے نا انہوں دیڑے جو تھے سے ہوا یہ کہ ایک جوڑا تھا، عورت کا نام تھا نائلہ اور مرد کا نام تھا اساف۔ انہوں نے بدکاری کرنا چاہی تو بدکاری کے لیے کوئی سیف جگہ تلاش کرنا چاہیے۔ ان کا اور جگہوں میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، کعبہ شریف کے اندر اگر کوئی بدی کی جائے تو کعبے کے اندر کوئی آتا ہی نہیں، اس لیے محفوظ ترین جگہ ہے۔ ان دونوں نے بدکاری کی کعبہ شریف کے اندر، اب ان کو فسلائز کر دیا گیا، ان کی صرف شکلیں نہیں بدلی گئی، ان کو پتھروں میں تبدیل، بے جان پتھروں میں تبدیل کر دیا گیا، دونوں بت بن گئے۔ اب ان بتوں کو عبرت کے لیے ایک کو رکھا صفا پر، دوسرے کو رکھا مروہ پر۔ آج کل عام طور پر سنا لڑکیوں کے نام لوگوں نے جگہ جگہ بتائے، کہتے ہیں نائلہ نام ہے، تو میں تو اس پر کوئی کبھی اعتراض نہیں کر کے، ممکن ہے کسی بزرگ انسان کا بھی نام ہوا ہو، لیکن میری تحقیق کے مطابق نائلہ اس عورت کا نام ہے جس نے کعبہ شریف میں بدکاری کی تھی۔ اب لفظ لا جناح علیہ، اس پر گناہ کوئی نہیں، اس کی تفسیر چاہیے ہوگی۔ اور وہ آج کے دور میں جو سنیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، جی یہ کھڑی شریف کیوں گئے؟ وہاں تو عورتیں بھی ننگی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، تو وہ ایسی عریانیت ہوتی ہے۔ بری شالطیف کے دربار پر یہ کیوں گئے؟ وہاں بھی اس طرح اختلاط ہوتا ہے، مرد عورتیں عریاں حالت میں آتے ہیں۔ اجرا شاہ مقیم کیوں گئے؟ وہاں بھی اس طرح لوگ آتے جاتے ہیں۔ داتا صاحب کے دربار کیوں گئے جی؟ وہاں بھی مرد عورتیں اس طرح بن سنور کے آتے ہیں۔ اس طرح حضرت شاہ چراغ لاہوری کے ہاں یہ ایسا کیوں گئے؟ شاہ محمد غوث اچی رحمۃ اللہ کی دربار پر یہ ایسا کیوں گئے؟ یہ مختلف مرد بھی عورتیں بن سنور کے آتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدی کے اڈے بن گئے ہیں، تو بدی کے اڈوں سے ہم روکتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم مزاروں سے کیوں روکتے ہیں؟ مزاروں سے روکنا ہمارا مقصد نہیں، اصل میں وہ برائی کے اڈے بن گئے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کہتے جاؤ ہی نہیں۔ اسی سے ملتی جلتی بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نائلہ اور اساف کے بت کو وہاں سے اٹھا کے توڑوا دیا، رکھے گئے تھے اس مقصد کے لیے کہ لوگ عبرت حاصل کریں، جو ایسے مقامات مقدسہ پر بدی کریں ان کو باقی لوگوں کے مقابلے میں سزا زیادہ ہوتی ہے، جس سے اس جگہ عبادت کرنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس طرح وہاں گناہ کرنے کی سزا بھی باقی مقامات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ڈیٹرنٹ پنشمنٹ، عبرتناک نظریہ سزا کے کل 4 نظریے ہیں، ان میں ایک کا نام ہے ڈیٹرنٹ پنشمنٹ،
ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کے طور پر ان کو صفا مروہ کے اوپر رکھا. کانٹیکس آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. اب جناب ان کو رکھا تو اس لیے کہتا لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ لوگ ان کو پوجنے لگ گئے. جیسا آپ نہیں دیکھتے بعض مولانا ایسا تھے کہ کافر قرار دے کر ان کو جیل میں بھیجا، جب وہ مر گئے تو مجدد بن گئے. ہاں ایسا دیکھا نا، یہ آگے ہوتا رہا ہے، یہ نئی بات نہیں. زندگی میں لوگ ان کو لعنت لعنت کر کے پکارتے رہے، تو مر جانے کے بعد قبر سے خوشبو آ رہی ہے. ممکن ہے ان کو فرشتے مارتے ہوں، ان کا وضو ٹوٹتا ہو، اس کی خوشبو ان کو آتی ہو. اس طرح پہلے لوگوں میں ان کو کافر قرار دے کے، مجرم سمجھ کے، مناظرے درباروں میں کرا کے، ان کو جھوٹا ثابت کر کے جیل خانے میں بند کے پچھلے لوگوں کے نزدیک مجدد بن گئے. اسی طرح یہ بدکار جوڑا تھا، انہوں نے بدی کی تھی، چاہیے یہ تھا کہ آتے جاتے وہ 2-4 جوتے مار دیں، وہ ان کو سجدے کرنے لگے کہ یہ خدا ہے. سرکار نے ان بتوں کو توڑوایا، عبرت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلیوں میں بکھیر دیے تاکہ ہر آدمی اوپر چل کے جائے. اب صحابہ کرام میں سے جب وہاں طواف کرنے کے لیے جانے لگے، اس وقت سوال اٹھ گیا کہ یہاں نہیں جانا چاہیے، یہاں بتوں کی پوجا ہوتی رہی ہے. اجرا شاہ مقیم نہیں جانا چاہیے، یہاں گناہ ہوتا ہے. کڑی شریف نہیں جانا چاہیے، گناہ ہوتا ہے. داتا دربار نہیں جانا چاہیے، گناہ ہوتا ہے. بری شال طیف کے نہیں جانا چاہیے، گناہ ہوتا ہے. ہاں یہاں نہیں جانا چاہیے، صفا مروہ پر گناہ ہوتے رہے. رب نے کہا اگر اچھی جگہوں میں برے کام کرنے کی وجہ سے اچھی جگہیں بری بن جائیں تو پھر کعبے کو سب سے زیادہ برا بن جانا چاہیے تھا کہ جتنی اس میں بتوں کی پوجا ہوئی ہے اتنی تو کہیں بھی نہیں ہوئی. اگر ان برے کاموں کی وجہ سے کعبہ برا نہیں ہوا تو صفا مروہ اس بت پرستی کی وجہ سے وہ برے نہیں ہوئے. اگر صفا مروہ بھی برا نہیں ہوا، کعبہ بھی برا نہیں ہوا، تو پھر کھڑی شریف بھی بری نہیں ہوئی. تدبیر کیا تھی؟ تدبیر یہ تھی کہ صفا مروہ کو بتوں سے پاک کرو، کعبے کو بتوں سے پاک کرو، کھڑی شریف کو اس آوارگی سے پاک کرو، بری شال طیف کے مزار کو اس برائی سے پاک کرو، حضرت شاہ چراغ لاہوری کی مزار کو اس برائی سے پاک کرو، داتا دربار پر یہ بدی ہونے کو روکو، شاہ محمد غوث اچھی کے دربار پر اس طرح اریاں جانے پر پابندی کرو. لیکن آپ کو اس کا تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کو بندی کر دیں. کل اگر کوئی کہے جناب جب تک ہارمونیم نہ بجے مجھے نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، ہارمونیم بجاؤ کہ میں قرات پڑھتا ہوں. جیسا آپ نے سنا نہیں تھا، اندرا کا جنازہ اٹھا، اس کے مرکٹ میں لے جانے لگے، اور گاندھی کا تابوت اٹھا، اس کو مرکٹ میں لے جانے لگے، تو ساتھ بھجن بھی گائے جا رہے تھے، قرات بھی پڑھی جا رہی تھی نا، اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا. تلاوت بھی ہو رہی تھی، تلاوت اسی کا نام، قرات پڑھی جا رہی تھی، اس کو کیوں نہیں روکا؟ روکنے کی چیز تو وہ تھی. آپ ان مقامات مقدسہ سے مت روکیں، بدی کو روکیں. تو قاعدہ کیا ہوگا؟ اگر اچھی جگہوں میں برے کام شروع کر دیے جائیں تو پھر آپ برے کاموں کو روکیں، اچھی جگہوں سے مت روکیں. اس لیے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. وہ گناہ کہہ رہے تھے نا، ان کی بول چال کے مطابق کہا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں. جیسا کہ لا تاکلوا اضعافا مضاعفا، کہ کئی گنا زیادہ، سود مت کھاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کم مقدار میں کھا جاؤ تو پھر درست ہے. یہ ان کی عادت کے مطابق بول چال تھی. یہ بھی ان کی عادت کے مطابق ہے کہ تم اس جگہ میں جو کام کرتے ہو ناجائز سمجھتے ہو، نہیں، بت پوجنے ناجائز تھے وہ نکال دیے ہیں. اب مقامات مقدسہ کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آیا. سمجھ آ گئی بات؟ سبحان اللہ. یاروں کی یادگاروں کو پیار مٹنے نہیں دیتا. وہ قبلہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور جدات سے بنوایا تھا. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. میں حافظ نہیں ہوں، ضرورت کے مطابق پھر جہاں ضرورت پڑ جائے ٹارگٹ میں آج کام چل جاتا ہے.
اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہا. سلیمان علیہ السلام نے کہا مولا کریم یہ کام راستے میں ہے. کہا کام جانے میں جانوں, تو میرے کہے پہ آ جا. کہا پھر یہ جنات کو پتہ چلا کہ اگر میں مر گیا ہوں تو یہ تو کام چھوڑ جائیں گے. ان کا اس کام کو سنبھالنا تکمیل تک یہ میرا کام ہے. شیشے کا ایک مکان بنا لیا گیا حکم خدا بندی کے مطابق. آپ لاٹھی کی ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے اور جنات سمجھتے ہیں کہ کام چل رہا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں. اس سے ہمارے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا ان کو کیوں پتہ نہ چل گیا ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہے. معلومہ غیب کا یہ جو کہتے وہ صاحب کروایا جی تو پھر جنہ آنی صاحب دسیا, یہ جنہ والے بھی جھوٹے تو صاحب کرنے والے بھی جھوٹے تو کرانے والے بھی جھوٹے. سمجھ آئی یہ بات. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کی موت پر کسی نے آگاہ نہیں کیا سوائے دیمک کے. وہ کیا کرتی تھی دیمک؟ لاٹھی تھی نا اس کے ٹیک پر لگا کے کھڑے تھے. دیمک پاس سے گزرتی ہے, لاٹھی لکڑی کی ہے, سخت ہے, اس کو کھاتی جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام کا پاؤں نرم و نازک ہے, اس کو کیوں نہیں کھاتی؟ اس کو پتہ ہے اگر بدعقیدہ ہوتی نا ایک ہی ریٹ رکھتی. اس کا عقیدہ صحیح ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ نبی کا پاؤں ہے, یہ لکڑی ہے, لکڑی کو کھانا میرے لیے مباح ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اب اس طرح جس نے اسے کھایا تو ٹیک اس کی ہٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. اس وقت جن سارا کام مکمل کر چکے تھے, اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی درختی ہو چکی ہے. تو جنات آپ کے مطیع تھے, آپ کی رعایا تھے. آپ نبی جن کے لیے تھے وہ صرف بنی اسرائیل تھے. بادشاہ کل روئے زمین کے تھے, نبی صرف بنی اسرائیل کے تھے. تو وہ کفر کے ہوتے ہوئے بھی ان کے آرڈر مانتے رہے. اب یہ کہ الذی بارکنا حولہ, یہ بات سمجھنے والی ہے. وہ مسجد اقصیٰ جس کے گردا گرد کو ہم نے برکتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ڈیٹ اس کی کنسٹرکشن کی وہ تو پتہ چل گئی ہے نا, اس لیے اول کا لفظ پھر اس قبلے پر صادق آیا نا, اس پر تو صادق نہیں آتا. جو یہ کہا ہے اس کے گردا گرد کو ہم نے برکتوں سے مال فرما رکھا ہے. اس کے بارے میں بھی امام عبدالکریم شارستانی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ اس قبلے کی بھی پہلی ابتدا جو ہے وہ بھی آدم علیہ السلام نے کی تھی, لیکن مقابلتاً یہ پہلے بنایا تھا. کیوں کہ جو نبیوں کے گردا گرد مزارات ہیں وہ سلیمان علیہ السلام سے تو نہیں شروع ہوئے. اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ واقعی وہ بھی آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. اس کے گردا گرد برکتیں کیا تھیں؟ آپ سے کوئی پوچھے آپ کی مسجد کا کون سا حصہ برکت والا ہے, آپ کہیں گے جس میں سجدہ کرتے ہیں. یہ کیا وجہ کہ پوری روئے زمین پر تو مسجدوں کا اندرونی حصہ برکت والا ہے, اس کا باہر والا حصہ کیوں برکت والا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بھی وہی پیار والی بات چل جائے گی, بات لمبی ہو جائے گی. میں اب اس کو لمبا نہیں کرنا چاہوں گا, ختم کرنا چاہوں گا. الذی بارکنا حولہ, محبت کی عادت ہے. محبت اپنے ڈیرے کے مقابلے میں یار کے ڈیرے کو زیادہ پسند کیا کرتی ہے. کا قبلہ بطور اضافت تشریفی کے وہ میرا گھر تسلیم ہوتا ہے, اس کے گردا گرد میں نبیوں کے مزارات ہیں, تو نبیوں کے مزارات سے مجھے وہ لگاؤ ہے جو اپنے گھر سے نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے گھر کو ان سے برکت ملی ہے. معلومہ نبی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ بجائے مسجد سے نبی کو برکت ملنے کے, نبی سے مسجد کو برکت ملتی ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھائی کہ تو اس قبلے کی بھی زیارت کرنے آئے گا, پر یاد رکھ گردا گرد مزارات میرے نبیوں کے ہیں. جو مزاروں کا منکر ہے میرے گھر تلاش کیا کرتا ہے؟ پھر یار زندہ صحبت باقی.